بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امریکی سیکریٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، جس پر کوئی امریکی سوار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ اور مڈل ایسٹ کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ بیان آج کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور اسرائیل کے لیے ایک غیر مشروط امریکی حمایت کی وضاحت کرتا ہے۔ امریکی سیاست کے مرکزی حریف ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کسی مدعے پر متفق ہو نہ ہو، اسرائیل کی حمایت ایک ایسا معاملہ ہے جس پر دونوں متفق ہیں۔ امریکہ میں یہ تاثر اب تک قائم ہے کہ اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے صدیوں کی جلا وطنی کے بعد اپنی ریاست بنائی ہے، جو ایک جمہوری ملک ہے اور ارد گرد کی کنزرویٹو عرب حکومتوں سے کافی مختلف ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کی حمایت میں کئی بیانات دیے گئے ہیں، اور یہ حمایت بیانات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں بہت سے عملی اقدامات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ An act of sheer evil, when 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. The terrorist group Hamas unleashed pure, unadulterated evil in the world. In Israel, I saw people who are strong, determined, resilient, and also angry, in shock and in deep, deep pain. The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, we will always be there by your side. حملے کے بعد کے ابتدائی 4 دنوں میں امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے 3 بار فون پر بات کی، امریکی بحریہ کے سب سے بڑے جدید طیارہ بردار جنگی جہاز جیرالڈ فورڈ کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام کے لیے درکار سامان سمیت اسلحے سے لدا جہاز بھی اسرائیل بھجوایا۔ یہی نہیں بلکہ امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو اسرائیل کے دورے پر بھیجا گیا، جبکہ امریکی صدر نے امریکی کانگریس سے اسرائیل کے لیے دفاعی امداد کا پیکیج منظور کروانے سے متعلق بیان بھی دیا۔ امریکی سیاست میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے یہ موقف دہائیوں پرانا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اسرائیل سب سے زیادہ امریکی وسائل حاصل کرنے والا ملک ہے۔ رواں سال مارچ میں شائع ہونے والی امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 1946 سے سن 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کو $260 ارب کی امداد دی، جس میں سے نصف عسکری امداد تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تاریخ میں امریکہ نے 80 سے زائد بار ویٹو کا حق استعمال کیا، جن میں سے نصف اسرائیل کو بچانے کے لیے تھے۔ کئی بار امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ تاریخی اعتبار سے زیادہ تر ممالک اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب امریکہ اس معاملے میں اسرائیل کا نام نہیں لیتا، صرف فلسطینیوں پر تنقید کرتا ہے۔ حماس کے حالیہ حملوں کے بعد امریکی صدر نے اسرائیل کی جوابی کارروائیوں پر براہ راست تنقید سے گریز کیا ہے، جس میں ہزاروں سویلین اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں سے کم سن بچے اور خواتین بھی سینکڑوں میں شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں پانی سمیت بجلی، ایندھن اور خوراک کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے، اور یہاں شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر امریکہ کی جانب سے مکمل خاموشی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں الاہلی عرب اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے 500 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی۔ اسرائیل نے الزام اسلامی جہاد پر لگا دیا، جبکہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اسلامی جہاد کے پاس ایسے راکٹ نہیں ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کر سکیں۔ امریکی صدر نے اس موقف پر بھی اسرائیل کی تائید کی۔ I'm heartbroken by the tragic loss of Palestinian life, including the explosion at the hospital in Gaza,
which was not done by the Israelis. آخر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اتنے گہرے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں امریکہ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مخالف ہر قرارداد مسترد کر دیتا ہے؟ کیوں امریکہ اسرائیل کو ہی مڈل ایسٹ میں اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ وہ اس کے جنگی جرائم کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے؟ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اس کے لیے تاریخ کے پنوں کو الٹنا پڑے گا۔ ہولوکاسٹ کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ملک کے قیام کے مطالبے کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی، جو یہودیوں کا 50 سال پرانا مطالبہ تھا۔ تاہم یہ ملک ایک ایسے خطے میں قائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا جہاں فلسطینی عرب صدیوں سے آباد تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر دنیا بائی پولر نظام میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ تھا تو دوسری جانب سوویت یونین۔ یہ دونوں ملک دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتوں کے طور پر ابھرے تھے، جو عالمی اثر و رسوخ کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ حالی کے باعث یورپی طاقتیں کمزور پڑ چکی تھیں۔ ایسے میں جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی والے ملک کے طور پر امریکہ نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت سوویت یونین نے بھی اسرائیل کی حمایت کی تھی، یہاں تک کہ جب اسرائیل نے 1956 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ سوئس بحران کے دوران مصر پر حملہ کیا تو امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے ہی اس حملے کی مذمت کی تھی۔ تاہم ایک دہائی بعد امریکی پوزیشن میں سرد جنگ کے عروج کے دوران تبدیلی واقع ہوئی، جب 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 6 روز تک جاری رہی۔ اس جنگ میں سوویت یونین نے عرب اتحاد، جس میں مصر، اردن اور شام شامل تھے، ان کی حمایت کی، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی۔ اسرائیل نے امریکہ اور مغربی ممالک کی مدد سے عرب اتحاد کو شکست دی۔ بدلے میں عرب ممالک نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں پر اسرائیل کو جنگ میں مدد کرنے پر آئل ایمبارگو لگا دیا تھا، جس نے امریکہ سمیت کئی ممالک میں معاشی بحران کو جنم دیا۔ بہرحال اس وقت امریکہ پر واضح ہو گیا کہ خطے میں سوویت یونین کے مفادات اور اثر و رسوخ کو شکست دینے میں اسرائیل فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ یہ سب سرد جنگ جیتنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ ویتنام میں روس کے ہاتھوں شرمناک ہزیمت اٹھانے کے بعد وہ اسرائیل کا گاڈ فادر بن کر اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا، اور ایک اور خطے میں روس کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ سپر پاور بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو سکے۔ اس کے بعد سے اسرائیل کے لیے امریکہ سفارتی اور معاشی امداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آنے والی دہائیوں میں اسرائیلی اور امریکی یہودی برادریوں میں تعاون بھی کافی اہم رہا۔ مڈل ایسٹ توانائی کی وجہ سے، ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے اور رشیا کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس لیے اسرائیل کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر امریکی انتظامیہ کی ترجیح رہا ہے۔ ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے خطے میں امریکہ کے لیے بڑا درد سر ہے، جو اسرائیل پر حماس کے حملوں کا حامی بھی ہے۔ حال ہی میں ایران نے روس اور چین سے تعلقات مضبوط کیے ہیں، اور حالیہ حماس اور اسرائیل تنازع کے تناظر میں ایران نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی کارروائی سے روکنے کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران حماس اور اسرائیل جنگ میں پھیلاؤ نہیں چاہتا، تاہم اسرائیل اگر باز نہ آیا تو مداخلت کرنا پڑے گی۔ اسرائیل امریکہ کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اسرائیل کے پاس طاقتور فضائیہ ہے جو خطے میں فضائی کنٹرول رکھتی ہے۔ اس نے لبنان، اردن سمیت کئی ممالک میں بائیں بازو اور اسلامی انقلابی تحریکوں کو کچلنے میں مدد کی ہے۔ اسرائیلی موساد اور CIA بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور اسرائیل ایسی پارٹیوں کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے جن کو امریکہ سیاسی وجوہات کی بنا پر براہ راست مدد فراہم نہیں کر سکتا، جیسے کہ نکاراگوا یا گوئٹے مالا یا کولمبیا۔ اس طرح اسرائیل امریکہ کے مفاد میں ایک ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس تناظر میں امریکہ کے لیے اسرائیل کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔
اسرائیل کو صرف امریکہ کی حمایت ہی نہیں بلکہ ہمدردی بھی حاصل ہے۔ جب نیتن یاہو حماس کے حملے کا موازنہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے کرتے ہیں، دراصل اسرائیلی وزیر اعظم امریکیوں میں ان طاقتور حلقوں کے جذبات کو متحرک کرتے ہیں جو 9/11 حملوں کے بعد پیدا ہوا، اور یوں امریکی معاشرے کے لیے اسرائیلی پریشانیوں کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ 9/11 حملوں کے جواب میں امریکہ نے نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، جسے افغانستان اور عراق پر حملوں کے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. دونوں ممالک میں مقامی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا گیا، تاہم اس کے بعد وہاں نئی حکومتوں کے قیام اور علاقے میں استحکام کو یقینی بنانے میں امریکہ کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اسرائیل غزہ میں ممکنہ دراندازی کرتا ہے تو یہ اقدام امریکی قیادت میں 20 سال سے جاری جنگ کا ایک چھوٹے پیمانے پر پیروی ہوگی۔ افغانستان پر امریکی حملے نے 2 دہائیوں تک قبضے اور شورش کو جنم دیا اور القاعدہ کو تباہ نہیں کیا۔ اگر اسرائیلی افواج غزہ پر حملہ کر کے حماس کی حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے تو وہ غزہ پر قبضہ بھی کر سکتی ہے اور حماس کا خاتمہ بھی، یا حماس کو فلسطین اتھارٹی کے انڈر لانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کا نتیجہ ایک طویل شورش کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سن 2021 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے 1 امریکی یہودی اسرائیل میں رہ چکا ہے یا متعدد بار اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے۔ اس سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 6 امریکی یہودیوں کا اسرائیل سے جذباتی لگاؤ سامنے آیا ہے۔ دونوں معاشروں میں تعلق امریکی حمایت کی وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں نئی نسل میں اسرائیلی حمایت میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ اسرائیل میں دائیں بازو کی حکومتوں کی پالیسیاں اور غرب اردن میں آباد کاریوں کا تسلسل بتایا گیا ہے۔ نوجوان آبادی میں اسرائیلی رویے سے جڑے منفی تاثرات اب تک امریکی سیاست پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ سیاسی میدان کے برعکس مذہبی طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل نے امریکہ میں ایونجیکل مسیحی آبادی میں اپنی حمایت کی تجدید کی ہے۔ یہ امریکہ کی آبادی کا 1/3 سے کچھ کم ہے۔ دائیں بازو کے یہ مسیحی اسرائیل کے مسئلے کو مسیحی زمین پر واپسی کے لیے انجیلی بشارت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان تنازع اسی جدوجہد کا تسلسل ہے جو صدیوں قبل شروع ہوئی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔